اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا مقام ولادت ہوگا مکہ مکرمہ، مولدہ بمکہ، ولادت مکہ میں ہوگی، وہجرت بطیبہ، اور آپ ہجرت فرما کر طیبہ میں آئیں گے، طیبہ میں آئیں گے، طابہ میں آئیں گے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر ہزاروں سال پہلے فیصلے ہو چکے۔ ہر نبی کو پتہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول کا مقام ولادت کہاں ہو، ہجرت فرما کے کہاں جائیں۔ بھئی میں آپ سے وعدہ کروں، آپ مجھ سے وعدہ کریں، علامہ صاحب کو کسی بات کا وعدہ کریں، یا جیسے آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں آؤں گا، تو مجھ جیسے گناہگار آدمی زبان کی لاج رکھتا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ عالم ارواح کے اندر سارے نبی رب کے سامنے اقرار کریں محبوب تیرا آئے گا، اس پر ایمان لیں گے، اس کی مدد کریں گے، تو دنیا میں آ کر اس وعدے کو کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، مرسل ہیں، تاجدار ختم نبوت سے متعلق عہد کیا رب سے، اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، وہ اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو نا پکا؟ قالو اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے۔ ہر نبی رسول مرسل کو معلوم تھا کہ نبی آخر زمان ولادت ہوگی مکہ میں، ہجرت فرما کے آئیں گے اس سرزمین پر جسے طیبہ کہا جاتا ہے، طیبہ کہا جاتا ہے، طابہ کہا جاتا ہے، اور بعد میں مدینہ منورہ کہا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، ان کے شاگرد امام محمد رحمت اللہ تعالی، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دولت مند باپ کے بیٹے، تو باپ کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنا، لائے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنا شاگرد بنائیے۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن کا حافظ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا واپس لے جاؤ، میرے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہوگا تو میں لوں گا، جو حافظ قرآن ہی میں نہیں لیتا۔ لے جاؤ، اس کو پہلے حافظ قرآن بناؤ۔ یہاں بھی پر کئی حافظ قرآن بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ 2 سال 2.5 سال 3 سال لگ جاتے ہیں قرآن حفظ کرنے میں۔ جمعہ المبارک کا دن تھا، یہ بات ہوئی، اگلے جمعے کو باپ پھر اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو گیا، حضرت اس کو شاگرد بنائیے۔ فرمایا تم وہی نہیں جو پچھلے جمعے آئے تھے؟ حضرت وہی ہوں، بیٹا بھی وہی ہے۔ فرمایا میں نے شرط بتائی تھی نا کہ اس کو حافظ بناؤ۔ عرض کرتے ہیں اے وقت کے امام، الحمدللہ میرے بیٹے نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن حفظ کر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا۔ یہ دیوبند مسئلہ کا عالم ہے مفتی تقی عثمانی، اس نے کتاب لکھی تراشے، علماء کی نظروں سے شاید گزرا ہو۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ علماء اور حافظوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ میں بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ کے اوپر، تو وہاں جیسے اسٹیج سیکرٹری اعلان کرتا ہے تو ایسے کوئی تھے وہاں پہ، وہ بتا رہے تھے، تعارف کرا رہے تھے، یہ علامہ الطاف صاحب ہیں، یہ علامہ مقصود مسیوی صاحب ہیں، یہ منظور صاحب ہیں، یہ نصیر احمد صاحب ہیں، یہ اظہر صاحب ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، یہ حافظ بھی ہیں، یہ قاری بھی ہیں، یہ عالم بھی ہیں۔ اتنا کرتے چلے گئے۔ آگے بیٹھے تھے حشام کلبی، جب ان کا نام لینا تھا، تعارف کرانا تھا، تو فوری طور پر وہ بولے یہ عالم تو بہت پائے کے ہیں لیکن افسوس کہ یہ حافظ نہیں ہے۔ جب یہ جملہ بولا تو حشام کلبی کا سر جھک گیا شرم کی وجہ سے، کہ سارے حافظ سارے عالم، اکیلا میں ہوں کہ جو عالم بن گیا اتنا بڑا لیکن حافظ نہیں بن پایا۔ تو مفتی تقی عثمانی تراشے میں لکھتا ہے
کہ حشام کلبی نے 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کیا. محبت ہونا قرآن سے. قرآن حفظ ہوتا ہے محبت سے، عشق سے، جنون سے. یہ نہیں کہ سال کے بعد کھولا، مہینے کے بعد کھولا، مدرسے سے پڑھ کر آئے، گھر آ کے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، گلی بازار میں کرکٹ کھیلنے میں وقت گزار دیا. اب وہ سب کی چلتی کی حفظ کر لیا، ایک بار نظر سے گزر گیا قرآن. یہاں نہیں آیا. آپ نے عرب والوں کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جس طرح اے عرب والوں تم اپنی سواری کو باندھو نہ صحرا میں چھوڑ دو وہ بھاگ جائے گی، اسی طرح اگر تم نے قرآن کو روزانہ نہ پڑھا، قرآن سے تعلق نہ رکھا تو یہ قرآن بھی تمہارے سینوں سے نکل کر بھاگ جائے. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ تھا خانہ کعبہ کے پاس. آپ نے نشان لگا کے اشارے کر کے بتایا کہ زمزم کے پانی سے لے کر مقام ابراہیم تک یہ نیچے جو یہ جگہ تھی، اس وقت یہ اوپر والا نہیں تھا نا، سب نیچے تھا. 300 انبیاء کرام آرام فرما رہے. 300 کے قریب نبی ہیں یہاں پر، جہاں اوپر مطاف میں آپ طواف کرتے ہیں. مینا کے اندر مسجد خیف کے تہہ خانے میں 70 انبیاء کرام. نجف اشرف چلے جائیں تو 900 انبیاء کرام. سوال پیدا ہو، یہ انبیاء یہاں کیا لینے آئے تھے؟ محققین نے سر جوڑے بیٹھے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انبیاء سابقین کی جب امتوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے نبیوں کی تکذیب کی، انہیں چھٹلایا اور اس نبی نے اپنی امت کے خلاف بد دعا کی، تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ تم ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں نے تیری امت کو ہلاک اور برباد کرنا. زمین پھٹ جائے گی، شہروں کے شہر چلے جائیں گے، انہیں سور، کتا، بندر، بلہ بنا دوں گا، ان کی صورتیں مسخ کر دوں گا. 3 کے بعد یہ ہلاک ہو جائیں گے. 3 دن بعد آپ یہاں سے چلے جائیں ہجرت. اب امت رہی نا. اب نبیوں نے سوچا میں کہاں جاؤں. فوراً وہ وعدہ رب نے یاد دلایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہیں بتایا تھا، تو لہذا اب امت نہیں رہی تو پھر جاؤ نا اس رسول کے مقام ولادت والے شہر میں، مکے کی طرف جاؤ نا ہجرت کر کے، اسی نبی کا انتظار کرو. باقی جتنی عمر رہ گئی ہے انہی کے انتظار میں وقت گزارو. ہو سکتا ہے تمہاری حیاتی میں، ظاہری حیاتی میں وہ تشریف لے آئے تو وعدہ پورا کرو، ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کے دین کی مدد بھی کرو. اس مقصد عظیم کو لے کر ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آتے چلے گئے. 300 انبیاء مکے میں خانہ کعبہ کے پاس. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، نبی آخر زمان کی آمد کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کعبے کی زیارت کے لیے آئے تھے. مگر اس سوال سوچنے والے کو یہ علم رکھنا چاہیے کہ طوفان نوح کے بعد سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ تک 2000 سال تک تو کعبے کا نام و نشان ہی نہیں تھا. وہ کعبہ تھا ہی نہیں تو پھر کعبے کی زیارت کے لیے کس نے آنا تھا؟ 2000 سال تک کعبہ فرشتے کاٹ کر لے گئے تھے نا اوپر. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تو کعبے کی بنیادیں تک مٹ گئی، نشان تک مٹ گئے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کعبہ ہے. یہ تو جبریل نے آ کے پر مارا، بادل نے آ کے سایہ کیا تو بنیادوں کا نشاندہی ہوئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کے اوپر پھر کعبے کی نئی تعمیر شروع کی. پہلے تو نہیں تھا نا یہ سب کچھ. تو 2000 سال تک زمین پر کعبہ نہیں تھا، مگر نبی آتے رہے. کیوں آتے رہے؟
حضرت کعب احبار کی ایک دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ سماوی کتابوں میں، صحیفوں میں اور ہر نبی کی علم نبوت میں بتا دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جائیں۔ اس لیے سارے آئے، اپنے اپنے وقت میں چلے آئے یہاں پر۔ حضرت کعب احبار فرماتے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی سلطنت پورے شام کے اوپر ہو۔ کعب احبار سے پوچھا گیا کہ نبی آخر الزمان کے اوصاف بیان ہوئے، کیا آپ کی امت کا ذکر بھی ہے تورات میں کہ نہیں؟ حضرت کعب احبار نے گواہی دی اور فرمایا ہاں ہم نے دیکھا تورات میں لکھا ہوا تھا وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ارے اس آخری نبی کی امت وہ ہوگی جو سختی میں، آسائش میں، تنگی میں، خوشی میں، غمی میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، آپ کی امت کیا ہوگی؟ حماد، سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی امت۔ قرآن سنے گی تو کہے گی سبحان اللہ، نعت کے ہر شعر پر کہے گی سبحان اللہ، اللہ رسول کے ہر بات سنے گی، جو بھی ایمان افروز واقعہ سنے گی تو منہ سے بے ساختہ اللہ کی ثنا نکلے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا الحمدللہ منہ سے نکلے گا یا سبحان اللہ نکلے گا۔ کوئی نعمت ملے گی ماشاءاللہ کہہ دے گا، کوئی خبیث سامنے آئے گا اسے دیکھ کے لعنت اللہ بھی کہہ دے گا، اس کا اپنا اختیار ہے نا، کچھ بھی کہہ سکتا، لیکن ہر جملہ بولے گا تو اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے اندر یہ امت کی خوبی ہے تورات میں لکھی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لم یزل اللہ تعالی یتقدم فی النبی الی آدم فمن بعدہ، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آتے رہے، اللہ تعالیٰ فی النبی اپنے نبی خاص تاجدار ختم نبوت سے متعلق ہر نبی کو خبردار کرتا رہا، انہیں اطلاع دیتا رہا، انہیں علم دیتا رہا، اور ہر نبی اپنی اپنی امت کو اپنے پیارے رسول اللہ کے محبوب کے بارے میں آگاہی دیتا رہا۔ یہ سلسلہ چلا آیا وہاں سے۔ وَلَمْ تَزَلِ الْأُمَمُ تَتَبَاشَرُ بِهِ وَتَسْتَفْتَحُ بِهِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔